اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فورینزک آڈٹ میتھڈولوجی. اس میں جو ڈسکس کرنا ہے ہم نے وہ بیسیکلی ہم نے جو ابھی تک جتنا بھی سلیبس کور کیا ہے اس میں ہم نے ٹائپس آف فراڈ کے بارے میں ڈسکس کیا, اس میں ہم نے ریڈ فلیگس کے بارے میں ڈسکس کیا. آج ہم فورینزک آڈٹ میتھڈولوجی کو ایک اسکریچ پوائنٹ آف ویو سے چلیں گے اور اس کو ہم پوری میتھڈولوجی کو ڈسکس کریں گے, اور جتنا ہم نے کور کیا ہوگا اس میں یہ آتا چلا جائے گا. فورینزک آڈٹ جو ہے بیسیکلی آپ کا ہوتا کیا ہے, اس کے ہم جنیرک ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی فراڈ کو شروع سے لے کر اینڈ تک, فرام انسیپشن ٹو ڈسپوزیشن تک آپ نے اس کو لے کے جانا ہے اور ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا پیراگراف, فورینزک آڈٹ از اے پروسیس آف ریزالونگ سائنس اور ایلیگیشنز. جو ایلیگیشنز ہیں یا جو سائنس نظر آ رہے ہیں فراڈ کے, وہ آپ نے کیا کرنے ہیں, ان کو حل کرنا ہے فرام انسیپشن ٹو ڈسپوزیشن. سیکنڈ, فورینزک آڈٹ کے اندر ایفرٹس ہوتی ہیں کہ جہاں پہ فراڈ ہوا ہے وہاں پہ آبویسلی کچھ ایویڈنس ہوتے ہیں, کچھ ایویڈنس نہیں ہوتے ہیں, تو آپ نے اس طرح کے ایشوز کو کیا کرنا ہے, حل کرنا ہے. اوکے, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ایویڈنس لینے پڑیں گے, ریلیونٹ پرسن کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کو ریکمنڈیشنز دینی پڑیں گی تاکہ فیوچر میں ایسا نہ ہو. جب بھی آپ نے فراڈ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنی ہے تو آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے. پہلی یہ بات, ایزیوم لیٹیگیشن ول فالو. آپ جو بھی کیس کرنے جا رہے ہیں ریزالو, کوئی بھی ایلیگیشن کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں, آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کیس ایٹ دی اینڈ عدالت میں جا سکتا ہے, کیونکہ اگر کورٹ میں جائے گا تو آپ اس کے مطابق ایویڈنس اکٹھے کریں گے, اپنی پریپریشن اس طرح سے کریں گے. اگر آپ اس بات کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آبویسلی آپ ایویڈنسز بھی اس طرح سے نہیں اکٹھے کر پائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریپریشن بھی نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے ایٹ دا اینڈ آپ کو جانا پڑے کورٹ میں, تو پھر آپ وہاں پہ آپ کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے. ایکٹ آن پریڈیکیشن, آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ پریڈیکیشن کی بیس پہ کرنا ہے. اب کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ واٹ از پریڈیکیشن. پریڈیکیشن ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ دینا ہے ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے. اب ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز کیا ہے؟ ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو سامنے ایک بات نظر آ رہی ہے, ایک تو وہ ہے جو رپورٹ سامنے نظر آ رہی ہے, جو ایونٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ تو ایک چیز ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیشہ پکچر کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک وہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور ایک وہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے دونوں پکچر کی دونوں سائڈس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ہو از رانگ اینڈ ہو از رائٹ. اپروچ کیسز فرام ٹو پرسپیکٹو, فراڈ ہوا ہے یہ بھی بتانا ہے, اگر فراڈ نہیں ہوا تو یہ بھی پروف کرنا ہے. تو دونوں کیسز میں آپ نے پروف کرنا ہے, چاہے فراڈ ہوا ہے تو آپ نے ایویڈنس دینے کے فراڈ ہوا, اگر نہیں ہوا تو آپ نے تب بھی ایویڈنس دینے کے فراڈ نہیں ہوا, کیونکہ آپ نے کلیم جو ہوا ہے, جو ایلیگیشن لگا ہے, اس کو یا تو سچ ثابت کرنا ہے یا آپ نے اس ایلیگیشن کو مطلب غلط ثابت کرنا یا ٹھیک ثابت کرنا. موو فرام جنرل ٹو اسپیسیفک, موو فرام جنرل ٹو اسپیسیفک, آپ نے جو بھی فراڈ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنی ہے وہ آپ نے پہلے جنرل انفارمیشن لینی ہے اور پھر آپ نے اسپیسیفک انفارمیشن کی طرف جانا ہے, اور پھر آپ نے ان باتوں کا جب خیال رکھ لیا جو کہ 4 ہم نے ڈسکس کی ہیں, اس کے بعد آپ نے کرنا ہے فراڈ تھیوری اپروچ لگانی ہے. فراڈ تھیوری اپروچ کیا ہے؟ آپ کے پاس پہلے جو 4 باتیں تھیں وہ ذہن میں رکھنی ہے, وہ فراڈ تھیوری کا پارٹ نہیں ہے. اب فراڈ تھیوری ہے, فراڈ تھیوری کے اندر 4 باتیں ہیں. اینالائزنگ دی اویلیبل ڈیٹا, جو ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کرنا ہے. پھر ہائیپوتھیسز آپ نے ذہن میں بنانا ہے, اس ہائیپوتھیسز کو ٹیسٹ کرنا ہے, اور پھر آپ نے یا تو رپورٹ دینی ہے یا اپنے ہائیپوتھیسز کو ریوائز کرنا ہے. اب یہ 4 سٹیپس کو ہم ایک کیس کے اندر, ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں فراڈ کا کیس ہے, اس کے اندر ہم اس فراڈ تھیوری اپروچ کو لگائیں گے. اب یہ 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے: اینالائزنگ اویلیبل ڈیٹا, کریٹنگ دی ہائیپوتھیسز, ٹیسٹنگ دی ہائیپوتھیسز, اینڈ ریفائننگ اینڈ امینڈنگ دی ہائیپوتھیسز, یا پھر آپ نے رپورٹ دینی ہے. آپ نے جب بھی انویسٹیگیشن پروسیس کی طرف جانا ہے, سب سے پہلے آپ نے پلان بنانا ہے, انویسٹیگیشن پلان. پھر آپ نے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کریٹ اے سبجیکٹ پروفائل فار ایچ انویسٹیگیشن. اوکے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ میں 1 بائی 1 سب کی ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے.
بلڈنگ پروفائل آف فائنینشیل پروفائل، اینالائز دا انفارمیشن. یہاں پہ کیا ہوا؟ فراڈ تھیوری اپروچ شروع ہو رہی ہے اینالائز دا انفارمیشن سے. پھر آپ نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے اور پھر ایسٹس یا جو بھی چوری ہوئی تھی اس کو آپ نے ریکوری کر لی. چلیں پہلا اسٹیپ تھا ہمارا اسی ٹیبل کا، دیٹ از انویسٹیگیشن پلان. آپ نے پلان بنانا ہے جو کیس آپ کو ملا ہے. اب آپ نے پلان بنانا ہے کہ آپ نے کام کیسے شروع کرنا. تو پلان میں آپ کے کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ پوٹینشیل سورسز آف انفارمیشن، آپ کو کس طرح کی سورسز کون سے جہاں سے آپ کو انفارمیشن ملے گی. انویسٹیگیٹو ریسورسز کون کون سے آپ کو چاہیے. ٹیم ممبرز کون کون سے چاہیے اور ان کے رولز کیا کیا ہوں گے. آپ نے لائنز آف رپورٹنگ کیا ہوں گی، کس کو رپورٹ کرنا ہے کلائنٹ پہ، کس کو رپورٹ نہیں کرنا کلائنٹ پہ، کتنی دیر میں اسائنمنٹ ختم ہو جائے گی، کتنا ٹائم لگے گا. اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا کہ کیا آپ کو انویسٹیگیشن جب آپ پلان بنائیں گے تو آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ این ایسٹیمیٹ آف وٹ پوٹینشلی از ہڈن، کیا چیزیں مطلب ہڈن ہے جو آپ کو اس کو ایکسپلور کرنا ہے. یہ آپ جب انویسٹیگیشن پلان بنائیں گے تو اس میں یہ چیزیں آپ اس میں انکارپوریٹ کریں گے. جب آپ یہ چیزیں انکارپوریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے. وہ کون سے سوالوں کے جواب ملیں گے؟ جب آپ پلان بنائیں گے وہ ساری چیزیں آپ ڈال رہے ہوں گے تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا لگ جائے گا. دیکھیے گا بلیک ہیڈنگ انویسٹیگیشن پلان. اٹ ہیلپس ٹو ڈیولپ دا کانٹیکسٹ آف دا کیس بائی آنسرنگ دی فالوئنگ کوسچنز. سبجیکٹ کون ہے؟ سبجیکٹ کا مطلب ہے فراڈسٹر کون ہے، جس پہ ایلیگیشن لگا ہے وہ کون ہے. جب تک فراڈ ثابت نہیں ہو جاتا اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. تو سبجیکٹ کون ہے، ایسٹس کون ہائڈ کر رہا ہے، جس نے ایسٹس ہائڈ کیا اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی، اس کے پیچھے پاور کیا تھی جس کی وجہ سے اس نے ایسا کام کیا، اور اس نے ایسا کام کیسے کیا. تو یہ ساری چیزوں کے سوال آپ کو مل جائیں گے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسکوپ آف انویسٹیگیشن ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا. گولز معلوم ہو جائیں گے اپنے انویسٹیگیشن کے کہ آپ کا گول کیا ہے، سزا دلوانی ہے، صرف ریکوری کرنی ہے، یا پھر دونوں کام کرنے ہیں، یا پھر آپ نے کورٹ میں بھی لے کے جانا ہے، یا پھر آپ نے اس کو پینلٹی بھی دلوانی ہے. تو آپ کا جو اسکوپ ہے انویسٹیگیشن کا اس کا آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر آپ کے پاس کی ایشوز انوالو ان انویسٹیگیشن، آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مین مسئلے کیا ہیں. یہ سارے فائدے آپ کو کیسے پتہ لگ رہے ہیں؟ انویسٹیگیشن پلان بنانے کی وجہ سے. اور آپ کا جو ہے کانسٹرینٹ کیا ہوگا انویسٹیگیشن کے درمیان؟ ٹائم کانسٹرینٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایسے ریسورسز آپ کو نہیں مل رہے جو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لازمی ہو، تو آپ کو کانسٹرینٹس کے بارے میں بھی اپنے پتہ لگ جائے گا. کیس کی نیچر کیا ہے اس کے بارے میں. یہ تھا آپ کا ڈیولپ دی انویسٹیگیشن پلان. سیکنڈ اسٹیپ تھا آپ کا اس چارٹ کے مطابق، وہ تھا بگن کلیکٹنگ انفارمیشن. آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کر دینی ہے سبجیکٹ کے بارے میں. ابھی آپ صرف ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں پھر آپ نے اس کے مطابق اینالائز کرنا انفارمیشن کو. اب ہم سیکنڈ اسٹیپ ہے آپ کا انویسٹیگیشن پلان کے بعد بگن کلیکٹنگ انفارمیشن آف دی سبجیکٹ، جو کہ جس پہ ایلیگیشن لگا. آپ اس کی امپلائمنٹ، وہ کہاں کام کرتا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کے ریلیٹیوز اور اس کے فرینڈ کون کون ہے، سوشل سیکورٹی نمبر اور اس کا ایڈریس کیا ہے، اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے کیا نام ہے. اوکے آپ نے نا ڈیٹیل، یہ تو ہو گیا ایک مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں موٹی موٹی انفارمیشن یا کہہ سکتے ہیں مین انفارمیشن. آپ نے لیکن ڈیٹیلڈ انفارمیشن لینی ہے. ڈیٹیلڈ انفارمیشن میں تھرڈ آپ کا جو چارٹ تھا، تھرڈ اسٹیپ تھا کریٹ اے سبجیکٹ پروفائل فار ایچ انویسٹیگیشن ٹارگیٹ. اگر ایک پہ شک ہے تو اس کی ساری انفارمیشن لینی ہے، اگر دو پہ ایلیگیشن لگا ہے تو ان کی ڈیٹیل پروفائلنگ کرنی ہے. ان سبجیکٹس کی ڈیٹیل پروفائلنگ، سبجیکٹس مطلب جن پہ ایلیگیشن لگا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، کاپی آف برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹس، نیم، اس کے علاوہ ان کے سبلنگس، بہن بھائی کتنے ہیں، گرینڈ پیرنٹس کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، ٹیلی فون نمبرز کی ڈیٹیلز لے لینی ہے، ان کے ای میل ایڈریسز لے لینے ہیں، اور انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی کمیونیکیشن ہے ان کے سسٹم سے اٹھا لینی ہے آپ نے. فوٹوگراف، فنگر پرنٹس، کرمنل ریکارڈ آف سچ ریزلٹس، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کچھ نیٹ سے پرائیویٹ ریکارڈ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ کے اوپر، ان کی جو انفارمیشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے. تو آپ نے اس اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، میکسیمم انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے گین کرنی ہے. فائنینشیل اکاؤنٹ انفارمیشن، کوئی پراپرٹی لی ہوئی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن. جب آپ کو سبجیکٹ کی ڈیٹیل پتہ لگ جائے گی وہ پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ ساری انفارمیشن آ گئی آپ کے پاس. پھر اب
دو طریقے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے. جیسے کہ میں نے اگر کسی کو پیمنٹ کی ہے تو ایک جگہ سے میری پیمنٹ آؤٹ ہو رہی ہے اور ایک جگہ پہ پیمنٹ ریسیٹ ہو رہی ہے. تو اگر آپ انویسٹیگیشن اس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں کہ جہاں پہ غلط پیمنٹ کی گئی ہے، ریسیو کی گئی جہاں سے، ادھر سے آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں پرسنل فائنینشیل پروفائل. اوکے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا بلیک ہیڈنگ سیکنڈ والی، پرسنل فائنینشیل اینڈ بہیویئرل پروفائل از یوزڈ وین ٹرائنگ ٹو پروو انلیگل پیمنٹس فرام دی پوائنٹ آف ریسیٹ. جہاں سے انلیگل پیمنٹ ریسیو کی گئی ہے وہاں سے آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو اسے ہم پرسنل فائنینشیل پروفائل کہتے ہیں. فرام دی اکاؤنٹس اینڈ فائنینشیل ریکارڈز آف دا پرسن سسپیکٹڈ آف ریسیونگ دا پیمنٹ. جو بندہ وہ فیک پیمنٹس ریسیو کر رہا ہے وہاں سے اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو اسے ہم کہیں گے پرسنل فائنینشیل اینڈ بہیویئرل پروفائل. اور جو بندہ پیمنٹ کر رہا ہے انلیگل، اگر آپ اس پوائنٹ سے انویسٹیگیشن کریں گے تو اسے کہیں گے بزنس پروفائل. اوکے، یہ آپ نے انویسٹیگیشن ڈیسائیڈ کر لی. اب کیا ہوا، پلان بھی بن گیا، آپ نے پروفائلنگ بھی کر لی، انفارمیشن ساری کلیکٹ کر لی. اب آپ نے میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لی، میتھڈ ڈیسائیڈ کر لیا. اب آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اینالائز دا انفارمیشن. جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ نے اینالائز کرنی ہے. انفارمیشن جب اینالائز کریں گے تو آپ کو کوئی لیڈ مل جائے گی، کوئی آپ کو کوئی اشارہ مل جائے گا. اور آپ نے الیکٹرانک ڈیٹا کو بھی اینالائز کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں الیکٹرانک ڈیٹا میں آتی ہیں. پھر آپ نے اینالائز کیا کرنا ہے، ان ڈاکومنٹس کو کمپائل کرنا ہے، ریویو کرنا ہے، اور فائنینشیل ریکارڈس کو بھی اینالائز کرنا. یہ ساری چیزیں نا آپ کی آتی ہیں اینالائز دا انفارمیشن کے اندر. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو اینالائز اگر ہم دیکھیں، ہمارا جو پہلا تھا وہ تھا اینالائز دا انفارمیشن فار لیڈز اینڈ پرائورٹائز دا لیڈز، اور اینالائز الیکٹرانک ڈیٹا، اور تیسرا اور چوتھا یہ پارٹ. اگر ہم الیکٹرانک ڈیٹا کی بات کریں تو اس میں ای میل اکاؤنٹس ہیں، فائلز ہیں، فون رجسٹرز ہیں، اور ادر ڈیٹا بیس انفارمیشن ہے. اگر ہم بات کریں آئیڈینٹیفائی، کمپائل اینڈ ریویو ڈاکومنٹس کی، جو کہ تھرڈ پارٹ ہے اینالائز دا انفارمیشن کا ہی، وہ ہے کہ آپ نے ریکنسائل کرنا ہے. ریکنسائل کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہے، اس کی سیلری کتنی تھی، اس کے بعد پیسے کتنے تھے، سارا کچھ آپ نے دیکھا، پراپرٹی کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، آپ نے یہاں سے انفارمیشن کو ریکنسائل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا، یہ سارا آپ کا ہے آئیڈینٹیفائی، کمپائل اینڈ ریویو ڈاکومنٹس. دیکھیے گا سیکنڈ پیراگراف، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کانٹریکٹس، آرٹیکلز آف انکارپوریشن، ایگریمنٹ، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کورٹ آرڈرز، لیگل، بینکرپسی فائلنگس، بہت ساری چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں. اچھا، اب اینالائز دا انفارمیشن پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی. اور ہم نے اسٹیپس دیکھے، آپ الیکٹرانک ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں، ڈاکومنٹس کو کمپائل کرتے ہیں. اب جب ڈاکومنٹس کو آپ کمپائل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انکم کتنی تھی اور ایسٹس کتنے. اگر ایسٹ زیادہ ہے، انکم کم ہے، تو آبویسلی یہ پیسے کہاں سے آئے. یہاں پہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ سپوز ایک پرنٹنگ کمپنی ہے، ایک پرنٹنگ کمپنی کے سی ایف او کو فون آتا ہے کہ جی میں ایک وینڈر کا، کہ میں آپ سے بزنس جو ہے نا وہ شرنک کر رہا ہوں، میں اب آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتا. یہ ایلیگیشن لگا، سی ایف او نے فورینسک آڈٹ ٹیم کو بلایا، انہوں نے سارا ایگریمنٹ کیا، انگیجمنٹ کی، جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا. ساری ٹیم ڈیسائیڈ کی، فیس کی، کتنا ٹائم لگے گا، کون رپورٹنگ لائنز ہوگا، کہاں سے ڈیٹا ملے گا. سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. آپ نے کہا اگر ایک وینڈر کام نہیں کرنا چاہتا اس کمپنی کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروکیورمنٹ میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس سے کچھ چیزیں خریدی ہوں گی. تو جب چیزیں خریدی ہوں گی تو ہم نے یا تو پیمنٹ نہیں کی ہوگی یا تنگ کیا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ وینڈر اگر بزنس نہیں کرنا چاہ رہا، وہ بھی ایک وینڈر جو کہہ رہا ہے کہ میں عرصے سے بزنس کر رہا تھا اب نہیں کرنا چاہ رہا، ایسا کون سا وینڈر ہے جو بزنس لینے سے انکار کر دے گا. تو فوراً آپ کو کلک ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا ریڈ فلیگز فار پروکیورمنٹ، یہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہوگی. جب ریڈ فلیگز پروکیورمنٹ میں جب انلیگل کام ہوگا تو یاد ہوگا ہم نے ریڈ فلیگز میں ڈسکس کیا تھا. ریڈ فلیگز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک ہی وینڈر کو بار بار پیمنٹس جاری ہوں گی، اور ایک ہی وینڈر سے ہم چیزیں خرید رہے ہوں گے، سستی اور مہنگی خرید رہے ہوں گے، اور اس کو ہی آئے دن ریگولر پیمنٹس ہو رہی ہوں گی. جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ ریڈ فلیگز پروکیورمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے انفارمیشن کو اینالائز کیا اور آپ نے ذہن میں رکھا کہ ہائپوتھیسس کیا. ہائپوتھیسس ہوتا ہے ایک فلم بنانا، کہ آپ نے کہا اگر پروکیورمنٹ میں مسئلہ ہے نا تو یہ سمٹمز ہونے چاہیے، اور وہ سمٹمز کیا ہیں آپ کے، ریڈ فلیگز ہیں. وہ سمٹمز کیا ہیں آپ کے،
ریڈ فلیگز ہیں. اب جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ سارے مسئلے آپ کو پروکیورمنٹ میں نظر آنے چاہیے کہ اس وینڈر سے کچھ نہیں لیا جا رہا ہوگا, باقی وینڈروں کو صحیح وہ پیمنٹس جاری ہوں گی, ان سے سستا اور مہنگا مال خریدا جا رہا ہوگا, ان کو پیمنٹس بھی ریگولر جاری ہوں گی, ایگریمنٹس بھی ان کو دیے جا رہے ہوں گے. یہ سارے ریڈ فلیگز تھے کہ آپ نے ہائپوتھیسس کو کریٹ کیا. اب آپ نے اسی فلم جو آپ نے ذہن میں بنائی ہے, اسی فلم کو آپ نے اس ڈیٹا میں جو اینالائز کیا اس میں ٹیسٹ کرنا ہے. یہ سارے سمٹم پھر آپ کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سارے سمٹمز پھر آپ کو کیا ہے, ملنے چاہیے. کس میں؟ اس ڈیٹا کے اندر. دیکھیں, آپ نے پہلے ڈیٹا کو اینالائز کیا, پھر آپ نے ہائپوتھیسس کریٹ کیا کہ اگر پروکیورمنٹ میں کرپشن ہے, پروکیورمنٹ میں مسئلے ہیں, تو یہ ہم نے ریڈ فلیگز پڑھے تھے. تو یہ کیا کیا آپ نے, کریٹنگ اے ہائپوتھیسس بنایا. پھر آپ نے اسی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا کہ کیا واقعی میں وہ جو ریڈ فلیگز ہم نے پڑھے تھے وہ ہمیں مل رہے ہیں. اور جب وہ مل جائیں گے آپ کو, پھر آپ نے یا تو آپ کی انویسٹیگیشن ریزالو ہو جائے گی, اور اگر وہ ریڈ فلیگز آپ کو ایکچوئل ڈیٹا کے اندر نہیں مل رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, انفارمیشن دوبارہ اینالائز کرنی پڑے گی اور ایک نیا ہائپوتھیسس ذہن میں رکھنا پڑے گا, اور پھر وہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا کیا واقعی مل رہا ہے. اور یہ سٹوری آپ بار بار کریں گے جب تک آپ کا ہائپوتھیسس جو آپ نے بنایا ہوگا, جب تک وہ ڈیٹا میں نہیں ملے گا ود ایویڈینسز کے ساتھ, تب تک آپ کو یہ بار بار کرنا ہے. اور جب میچ ہو جاتا ہے تو آبویسلی آپ کی کیس اسٹڈی جو ہے وہ حل ہو جائے گی. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروکیورمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر مینجمنٹ میں ہے کوئی مسئلہ مسائل تو ان کے ریڈ فلیگز ہوں گے. تو آپ نے وہ دیکھا مینجمنٹ کے ریڈ فلیگز ہیں, وہ ذہن میں بنانا ہے, اور پھر آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ مینجمنٹ کے اندر یہ ریڈ فلیگز ہیں, اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا آپ کا اینالائز دا انفارمیشن, کریٹنگ دا ہائپوتھیسس, ٹیسٹنگ دا ہائپوتھیسس, اور پھر آپ کے پاس کیا ہے, ریفائننگ دا ہائپوتھیسس. اگر میچ نہیں ہوا اور اگر میچ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی رپورٹ ریزالو ہو جائے گی. ہمارا جو ایک چھوٹا سا فالسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, غلط ڈاکومنٹس یا فیک ڈاکومنٹس, ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایویڈنسز جو کہ ان کے اوپر چینجز ہوئی ہوں, انک کی ڈفرینس ہو, ہیڈنگ کچھ اور انک سے ہے اور لائٹ بلو سے ہے, لکھا نیچے ڈارک بلو سے جا رہا ہے, پیجز مسنگ ہیں, سیکوینس نمبر مسنگ ہیں, ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اوریجنل نہیں ہیں, فوٹو کاپیڈ ہیں, اور ڈاکومنٹس مسنگ ہیں, سگنیچرز اس میں آلٹر کر رہے ہیں, کانٹریکٹس ود لٹل ڈیٹیل ہے, کانٹریکٹس ود نو اینڈ ڈیٹ ہے. تو یہ سارے سمٹمز ہیں آپ کے پاس فالسیفائڈ ڈاکومنٹس کے. اسی طرح پھر آپ نے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہیں مزید انفارمیشن کو لینے کے لیے, اور اینڈ میں آپ نے ایسٹس کو کیا کرنا ہے, ٹریس کر لینا ہے جہاں پہ بھی ہوگا. تو جب آپ سارا کچھ کر لیں گے انویسٹیگیشن پلان کے ساتھ, پروفائل بنا لیں گے, پھر آپ نے اینالائز دا انفارمیشن کرنا ہے, سارا کچھ اینالائز کر لیا, کریٹنگ دا ہائپوتھیسس, ٹیسٹنگ دا ہائپوتھیسس, اینڈ دین دس, پھر آپ کا کیس حل ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھنا ہے ایسٹس ریکور ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتے تو پھر آپ کو obviously کورٹ میں جانا ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ فورینزک آڈٹ پروسیجرز کون سے ہوتے ہیں. ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے. ڈیٹا انالیسس کے اندر آپ کے پاس ہوتا ہے, ڈیٹا انالیسس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو اینالائز کرنا ہے کہ 1 سے 1000 تک کی ٹرانزیکشنز کتنی ہیں, 1000 سے 2000 تک کی ٹرانزیکشنز کتنی ہیں, 5 لاکھ تک ٹرانزیکشنز کتنی ہیں. تو اس کو ہم اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں. ڈیٹا کو آپ سارٹنگ کر سکتے ہیں, لارجسٹ ٹو اسمالسٹ, اسمالسٹ ٹو لارجسٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ گراف میں ڈیٹا کو بنا سکتے ہیں, گرافنگ کی شکل میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو ڈیٹا انالیسس کے کافی طریقہ کار ہوتے ہیں. اینالیٹیکل پروسیجرز ہوتے ہیں آپ کے پاس, آپ اینالیٹیکل پروسیجرز لگا سکتے ہیں, ریشوز لگا سکتے ہیں. انسپیکشن ہے, انسپیکشن کا مطلب چیزوں کو جا کے خود سے دیکھنا. آبزرویشن ہے, چیزوں کو آبزرو کر کے دیکھنا. ایکسٹرنل کنفرمیشن ہے, جن سے پیسے لینے ہیں اور دینے ہیں ان کو کنفرمیشن بھیجیں کہ واقعی میں کیا کمپنی نے اتنے پیسے دینے ہیں یا لینے ہیں, ان کو ہم کنفرمیشن بھیجتے ہیں. ریکیلکولیشن کرنا, ری پرفارمنس کرنا, انکوائری کرنا, مینجمنٹ سے جا کے ڈسکس کرنا سارا کچھ, اور ہے انٹرویوز ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا. تو یہ تھا ایک اوور آل فورینزک آڈٹ میتھڈالوجی کا کانسیپٹ جو کہ آپ نے اپنے کیسز کے اندر اپلائی کرنا ہے.